سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا چکا ہے؟ جی، سندھ کی وہی اگر آپ دیکھیں 2 حصوں میں اس کو بانٹنا پڑتا ہے جو وہاں پہ آفت آئی اس کو. ایک 23 تاریخ کو جبکہ کراچی شہر میں بہت تیز و تند ہوائیں اور بارش ہوئی جس سے 99 افراد جاں بحق ہوئے. اور اسی دوران میں جو کوسٹل بیلٹ تھی یعنی ان کی جو 3-4 ڈسٹرکٹس تھیں اس میں 11 اموات ہوئی. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے افیکٹونیس وارننگ کا کہ جہاں پہ زیادہ ہونا چاہیے تھا اموات وہاں پہ بہت کم ہوئی. کراچی شہر کے اندر دیواریں گرنے سے اور چھتیں گرنے سے لوگ اور بجلی کے تاروں کی وجہ سے اور بل بورڈز کی وجہ سے 89 کے قریب فوت ہو گئے. پھر جب یہ سٹیبلائز ہو گیا فیز تو اچانک جو بارشیں ہوئیں بلوچستان کے علاقے میں وہاں سے جو سیلابی ریلا قدرتی راستوں کے ذریعے سندھ میں سے ہوتا ہوا منچھر ریل کی طرف سے ہوتا ہوا سمندر میں جا کے گرتا ہے اس نے شاداد کوٹ اور قبو سعید خان کا علاقہ جی سعید خان کا علاقہ یہ سارے جو تھے ان کو انڈیٹ کر دیا. ابھی راستے میں جو بند بنائے گئے تھے جو فلڈ پروٹیکشن بند جس کو FP بند کہتے ہیں اس کے اوپر سے پانی گزر گیا. یہ 1932 میں بنایا تھا جب یہ بیراجز بن رہے تھے جی. اینڈ ایک دو دفعہ اس میں بریچز پڑی ہیں پہلے لیکن اس پر سیلابی ریلا اتنا شدید تھا کہ اس کے اوپر سے پانی گزر گیا جس کی وجہ سے بند میں ایروجن بھی ہوئی ٹوٹا بھی. اور پھر سندھ کے جو علاقے تھے شاداد کوٹ کا اور مختلف علاقے ان کو انڈیٹ کر دیا. ابھی 80 کلومیٹر کی وہاں پہ ایک جھیل نظر آتی ہے آپ کو کیونکہ پانی گریڈینٹ ایسا ہے کہ پانی تیزی سے منچھر جھیل کی طرف جا نہیں پا رہا آہستہ 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 تو وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک جھیل بن چکی ہے. اچھا، کراچی پہ جو صورتحال آپ کو درپیش تھی اس ڈیزاسٹر کا بھی آپ کے ادارے نے جائزہ لیا ہوگا. یہ جو 89 سے زائد افراد جو وہاں جاں بحق ہوئے ان میں سائن بورڈز کا بھی بڑا دخل رہا. تو آپ کیا ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسے اداروں کے خلاف کسی قسم کی قانونی چارہ بھی کی جائے یا انہیں وارن کیا جائے کہ وہ آئندہ مستقبل میں اس طرح کی کنڈیشنز کا سامنا کرنے کے لیے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کریں؟ اچھا، اس میں اگر آپ انالیسس کریں تو جو اموات کراچی میں ہوئی تو اس میں 7 ایسی اموات تھیں جو بل بورڈز کی وجہ سے ہوئی. حالانکہ یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نہ صرف آئی سور ہیں جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں بلکہ ڈینجرس بھی ہیں، برے بھی لگتے ہیں. ہر طرف بڑے بڑے بل بورڈ بنائے ہوئے. مقامی حکومتوں کے قانون ہیں جو اس کو گورن کرتے ہیں. اس میں مجھے سٹی ناظم جو ہیں سید کمال مصطفیٰ شاہ صاحب کراچی کے وہ بتا رہے تھے مصطفیٰ کمال کہ انہوں نے اپنی جو کانسٹیچوئنسی اس میں سے 3000 جو بورڈ تھے وہ 1 سال میں ریموو کرائے. سو اس میں ایک مہم ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈینجرس ہیں ان کو ہم ہٹا دیں کیونکہ یہ گر کے اینی کیس کسی نہ کسی کو نقصان تو پہنچاتے ہیں. سو اوور آل جو ادھر 89 ڈیتھس ہوئیں اس میں سے جو 7 تھیں وہ تھی بل بورڈز. 22 آپ حیران ہوں گے بجلی کے تاروں کا جھٹکا لگنے سے بجلی کا جھٹکا لگنے سے لوگ فوت ہوئے اور باقی جو تھے کھمبے یہ دیواریں اور چھتیں گرنے سے ہلاک ہوئے. جی صاحب، میرا خیال ہے اس پہ اس لیے حیرت نہیں ہوتی کہ الیکٹریسٹی کا نظام کراچی میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں لگتا ہے کہ وہ بہت خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے. بارشوں کی صورت میں پہلے بجلی اس لیے بند کر دی جاتی ہے کہ الیکٹریکیوشن کی وجہ سے کوئی ہلاکتیں نہ ہو سکیں، اسے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. سیلاب سے مجموعی طور پہ حالات خراب ہوئے اور جو تباہ کاریاں ہوئی کراچی سینٹر سے ہمارے نمائندے نے ایک رپورٹ تیار کی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جب کبھی موجیں بڑھتی ہیں یا آندھیاں آتی ہیں تو زندہ قومیں عزم کے دیے جلائے رکھتی ہیں. بارشیں آئیں، دریا چڑھے، سیلابی ریلے نے آبادیوں کا رخ کیا. اب پانی اترنا شروع ہو گیا ہے. زخموں پر مرہم رکھے جا رہے ہیں.
عزائم جمع ہیں. یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا. ہم اس آزمائش میں بھی سرخرو ہوں گے. بارش اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کا کام تیز رفتاری سے جاری ہے. صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں حکومت اور پاک فوج متاثرین کے ساتھ ہیں اور متاثرہ علاقوں میں پہلے سے بہتر بنیادی سہولیات زندگی فراہم کی جائیں گی. قرۂ ارض موسمی تغیرات کی زد میں ہے. پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی مانسون کا سلسلہ وقت سے پہلے شروع ہو گیا. پورے ملک میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوئیں جن کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. بارشوں سے پورے ملک کے عوام متاثر ہوئے لیکن صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں زیادہ نقصانات دیکھنے میں آئے. حکومت پاکستان نے 23 جون کو بارشوں اور طوفان کے سلسلے میں بر وقت اطلاع دے دی تھی. ماہی گیروں کو کھلے سمندر میں جانے سے منع کر دیا گیا تھا. ساحلی علاقے کے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات دے دی گئی تھیں. یہی وجہ ہے کہ کم نقصانات ہوئے. صوبہ بلوچستان میں تربت، سبی، کیچ، جھل مگسی، گوادر اور ارماڑہ کے اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہوئے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صوبہ بلوچستان میں اب تک 132 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 170 افراد لاپتہ ہیں. 15 لاکھ افراد متاثر ہوئے. 1 لاکھ افراد نے نقل مکانی کی. بجلی، پانی اور مواصلات کا نظام تباہ ہو گیا. مکران کوسٹل ہائی وے اور RCD ہائی وے کو شدید نقصان پہنچا. صوبہ سندھ میں بھی خاصے نقصانات ہوئے. کراچی میں بھی شدید بارشیں ہوئیں. طوفانی ہوائیں چلیں جس سے بڑی تعداد میں سائن بورڈ، ہورڈنگز اور درخت گر گئے.